قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا، کہ
بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عمل کی میری اساس کیا ہے، عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس اسی کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا، یہ تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی، یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی، یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی،
میرے آقا کی زندگی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تمام حمد و ثنائیں اس کریم خدا کے لیے جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس محبوب نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں فرمائی ہیں، اور لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، اپنی عزت، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، تاکہ اسلام کو بقا مل جائے، اسلام کو حیات مل جائے، اسلام کو بلندیاں مل جائیں، اسلام کو فتح حاصل ہو جائے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت ان کے لیے دعائیں ہیں جو مائیں بہنیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر گھروں میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا فرمان، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتی ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، کریم خدا ہم سب کے حال کے اوپر رحم و کرم فرما، ہم سب کے اوپر فضل فرما۔ اب ذی وقار جمعۃ المبارک کا موضوع یہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو کریم خدا اس کا صلہ کیا عطا فرماتا ہے، اور ایسا صلہ کریم خدا عطا فرماتا ہے جو کسی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، کوئی انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کیا عطا فرمائے گا۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو وہ مالک لم یزل بندے کو کس قدر عطا فرماتا ہے۔ پہلے سنیے کہ کریم خدا نے تقسیم کرنے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ السبا میں آیت نمبر 39 میں کریم خدا نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ فرمایا تم اللہ کی راہ میں دو اور کریم خدا تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بندہ اگر دولت، اگر بندہ رزق، مال اللہ کی راہ میں اس وجہ سے نہیں دیتا کہ اس کا رزق کم ہو جائے گا، اس کے پیسے کم ہو جائیں گے، اس کی دولت کم ہو جائے گی، اس کی گندم کم ہو جائے گی، اس کے جیب خرچ کم ہو جائے گا، مال ڈنگر میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا کہ کہیں میرے ان ڈنگروں کی تعداد، جانوروں کی تعداد کم ہو جائے گی، تو یہ ہمارا وہم ہے، یہ ہمارا شیطانی وسوسہ ہے جو ہمیں اس سے ڈراتا ہے، خوف دیتا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے اللہ کے گھر میں دے گا، اگر یہ پیسے تو یتیم پر خرچ کرے گا، اگر یہ پیسے تو مسکین کو دے گا، اگر یہ پیسے تو کسی بیوہ عورت پر لگائے گا، اگر یہ پیسے کسی غریب بچی کے جائیداد کے لیے، اس کی جو ہے وہ جہیز کے سامان کے لیے، اس کے کپڑے کے لیے اگر تو دے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، کسی مدارس پر دے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، کسی اللہ کے گھر پر دے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، اپنی اولاد پر، بیوی پر، بچوں پر خرچ کرے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، اگر تو قربانی کرے گا، قربانی کا جانور خریدے گا، قربان کرے گا، اللہ کی راہ میں اس کا گوشت تقسیم کرے گا اور اس کا چمڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا مدارس پر دے گا، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے بچوں پر خرچ کرے گا، تو تیری سوچ، میری سوچ یہ ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی، اگر ہم عشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں گے، ہماری سوچ ہے کہ ہمیں کمی ہو جائے گی، دولت کی کمی ہو جائے گی، گندم کی کمی ہو جائے گی، پر کریم خدا کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرماتا ہے کریم خدا جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں اس کا عطا کرے گا، ضرور اس کا صلہ تمہیں عطا کرے گا، ضرور کریم خدا اس کا نعم البدل تمہیں عطا کرے گا، ضرور خدا تمہیں اس کی خیر خواہ عطا فرمائے گا، ضرور کریم خدا تمہیں اس کی نیکی عطا فرمائے گا، ضرور کریم خدا تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، ضرور کریم خدا تمہیں اس کی خیر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ گویا اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، اب ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ یہ تقریباً 3 جمعے یا 4 جمعے لگاتار اس کے اوپر پڑھانے کا مقصد یہ ہے، مقصد یہی ہے کہ ابھی جنہوں نے عشر نہیں دیا وہ بھی عشر نکالیں، اور جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہترین بات ہے، جو نہیں رکھتے وہ رکھنے کی کوشش کریں، نیت کر لیں، جو وقت نکالتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو وقت نکالتے نہیں ہیں وہ وقت نکالنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب ہم وقت اللہ کو دیں گے، یہ وقت جب ہم اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، تو یہ وقت ہم نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، ہم اللہ کو یہ وقت دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت کو نکالا ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹوں میں 56 منٹ ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں پر 56 منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹہ نکالیں، 24 گھنٹوں میں اگر ہم 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دیتے تو سوچیں کہ ہماری توقعات کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم قبر میں بعد میں جائیں گے، قبر ہمارے لیے جنت پہلے بن جائے گی،
ہم میدان محشر بعد میں اٹھیں گے، میدان محشر میں ہمارے لیے سواریاں پہلے آ جائیں گی، میدان محشر بعد میں اٹھیں گے، میدان محشر میں ہمارے لیے چھتریاں صاحبان پہلے لگ جائیں گے، میدان محشر ہم بعد میں پہنچیں گے، کیا جہنم سے رکاوٹ اور پردے ہمارے لیے پہلے بن جائیں گے؟ پل صراط پر ہم بعد میں پہنچیں گے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اتنی تیز ہے اس سے ہر کسی نے گزرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ عیبدار ہوگا تو وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا۔ ہماری سوچ ہے کہ وہاں سے ہم بجلی کی طرح تیز سے گزر جائیں گے۔ جس جنت کو سجایا ہوا ہے کریم خدا نے، وہاں پر دربان کھڑے ہیں، پوچھیں گے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ہماری سوچ ہے کہ ہمارے سے پوچھنے سے پہلے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے کہ آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، آؤ جنت صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا ہماری سوچ ہے کہ ہم جس خدا کو 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے گا؟ کتنی کم مقدار مانگی گئی ہے، بہت ہی کم مقدار۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ فقط نکالنا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر اپنے لیے جو ہے وہ التجائیں اور دعائیں کرنے کے لیے فقط 1 گھنٹہ ہے۔ ہمیں 23 گھنٹے دیے گئے ہیں، اے بندہ خدا 23 گھنٹے تیرے پاس ہیں، 1 نہیں 23 گھنٹے تیرے پاس ہیں۔ اب 23 گھنٹوں میں تو نے کیا کرنا ہے؟ مال کو پانی بھی پلا، ان کو چارہ بھی کھلا، خود بھی کھا، پہن بھی صحیح، نہا بھی صحیح، سو بھی صحیح، آرام بھی کر، کما بھی صحیح، بچوں کو کھلا بھی صحیح۔ یہ تیرے لیے 23 گھنٹے ہیں، لیکن اے بندے اس 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے تیری ذات کے لیے ہے، 1 گھنٹہ میری ذات کے لیے ہے۔ اب بتا 23 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود 1 گھنٹہ جو ہے فقط اللہ کی عبادت کا کیا ہم کرتے ہیں؟ اور عشر کے بارے میں فرمایا انسان تو گندم پھینک کے آ گیا ہے نا، تو نے تو جو ہے وہ جھولے میں ہاتھ ڈالا اور جتنا بیج آیا تیرے ہاتھ میں تو نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ تیری مٹھی میں کتنے دانے آئے ہیں، تو نے نہیں دیکھا اس میں کتنے دانے مرے ہوئے ہیں، تو نے نہیں دیکھا اس میں کتنے دانے جو ہے وہ ٹکڑے ہوئے ہیں، تو نے نہیں دیکھا اس میں کتنے دانے ثابت ہیں، تو نے نہیں دیکھا اس میں کتنے دانے پونے ہیں، لیکن تو نے ہاتھ ڈالا، مٹھی الی اور پھینک دیا، اور پھینکتا ہوا تو واپس آ گیا۔ انسان فرشتوں کو بھیج کر، میں نے فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یہ زمین پر گندم کو پھینک کے آ گیا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے لیے ان دانوں کو سیدھا کر دو، ان دانوں کو سیدھا کر دو۔ 1 دانے کی جگہ کے اوپر 1 سیٹا نہیں، 1 بالی نہیں، 7 بالیاں ہو گئی۔ انسان تو نے 1 گندم کے لیے، 1 کلے کے لیے 1.5 من گندم لگائی، پر اس کلے سے تجھے 60 من عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں یہ میری ذاتی کوشش ہے، اس کو میں نے کھاد دی ہے، میں نے وقت پر پانی لگایا ہے، میں نے سپرے کی ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں کہوں گا یہ تیری بھول ہے کہ یہ قرآن کا اصول بتا رہا ہے انسان تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، تو پیدا ہوا ہے ننگا پیدا ہوا ہے، تجھے پہلانے والا بھی کریم خدا ہے، جس نے تجھے کپڑے دیے ہیں، تجھے کھلانے والا بھی وہ کریم خدا ہے۔ تو پیدا کس سے ہوا ہے؟ ایک جو ہے وہ پانی کے قطرے سے، اگر وہ پانی کا قطرہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے
ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی کا کپڑا جسم پر لگ جائے وہ جسم کا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پانی کا کپڑا، وہ پانی کا چھیٹا، وہ پانی کا جو ہے وہ قطرہ اگر اس زمین کے اوپر گر جائے وہاں پر تو سجدہ نہیں کر سکتا، وہ تیرے لیے ناپاک ہو جاتی ہے۔ پر کریم خدا نے تجھے اس پانی سے بنایا ہے، اس نجس پانی سے بنایا ہے۔ اس نے تجھے بنا کر اتنا بڑا کیا، تجھے چلایا، تجھے چلنے کے قابل بنایا، تجھے پہنایا، تجھے پہننے کے قابل بنایا، تجھے کھلایا، تجھے کھلنے کے قابل بنایا۔ وہ کریم خدا ہے، اسی نے یہ کیا ہے، مان جا۔ تو اب دیکھ لے، فرمایا انسان تو نے 1.5 من ڈالے پر کریم خدا نے 60 من تجھے عطا کیے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ پر تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے کرنا کیا ہے؟ تو نے اس 60 من میں سے تو نے اپنے پاس 57 من رکھ لینی ہے۔ 57 من یا 58 من تو نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور باقی 2 من جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینی ہے۔ یہ 57.5 من تو نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، 2.5 من اللہ کی راہ میں دے دینی ہے۔ 100 من میں تو نے 5 من اللہ کی راہ میں دے دینی ہے، اور باقی جو ہے وہ 95 من تیرے پاس ہے، اس کو استعمال میں لا۔ پر اس کی دیکھ، اس انسان کی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہماری دیکھ کہ ہم 95 بھی رکھ رہے ہیں، 5 اور بھی رکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکالیں گے تو ہم کنگال ہو جائیں گے۔ اب جانور ہے، مال ہے، دولت ہے، اب کیا ہوگا؟ قربانی آنے والی ہے، اس میں ایک حصہ رکھ کر فقط کہہ دیا جائے گا یہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی۔ 5 بندے، 5 جوان مل کر کہتے ہیں کہ ایک قربانی ہم کر رہے ہیں، ایک بکرا ہم کر رہے ہیں، یا ایک حصہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھ لیں، 5 بندے مل کر اگر ایک بکرا کرتے ہیں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ 5 بھائی مل کر اگر ایک بکرا کر لیتے ہیں، نیت مشترکہ کی ہے کہ یہ ہمارا بکرا قربانی کے لیے ہمارے 5 بھائیوں کی طرف سے ہے، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک حصہ قربانی کا رکھا ہے بڑے جانور میں، اور نیت 3 بندوں نے کی ہے کہ یہ ہمارے 3 کی طرف سے یہ ایک قربانی کا حصہ ہے، تو تینوں کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس میں وہ حصہ رکھا جائے گا وہ بھی کسی کی نہیں ہوگی، وہ بھی 7 حصے ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی 7 کی نیت قربانی کی ہونی ضروری ہے۔ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں۔ 7 حصوں میں اگر کسی ایک بندے کی نیت یہ ہو کہ میں بکرے کر رہا ہوں تو اس میں سے بڑا گوشت آ جائے گا اور میں اس کو جو ہے وہ فلاں استعمال میں لے لوں گا، نیت قربانی کی نہیں کر رہا، گوشت کی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر باقی 6 کی بھی نہیں رہے گی، تو لہذا اس کے اوپر نیت بھی قربانی کی ہی ہوگی۔ تو جن کے پاس جانور ہیں اگر وہ بھی قربانی نہیں کر رہے، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اللہ نے مال دیا ہے، اگر میں اس کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا، لاکھوں کا مال میرے پاس موجود ہے، وہ کریم خدا ہے جس نے دیا ہے، اگر وہ لے لے تو کسی کی مجال ہے وہ روکنے کی۔ 29 پارہ سورۃ قلم، یعنی کہ سورۃ ملک کے بعد والی جو سورۃ قلم ہے، اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک پہلے دور کا ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ میں جو پھل ملتا، یہ قرآنی واقعہ ہے، یہ جو پھل وہاں پہ جو ہے وہ اسے موصول ہوتا، وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصے کو وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور جن کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم عطا کیا ہے اس کے لیے وہ رکھ لیتا تھا، اور ایک حصہ وہ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک حصہ الگ رکھ لیتا تھا، اور ایک حصہ وہ بیچ کر اس باغ کی دیکھ بھال کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اس نے یہ معمول بنایا ہوا تھا 3 حصے بنانا ہے پھلوں کے، ایک حصہ اپنی ذات پر، بیوی بچوں کی ذات پر، اور ایک حصہ اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔
اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک حصہ بیچ کر اس باغ کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اس کا معمول آ رہا تھا، اب 1 سال کیا، 2 سال، 3 سال، 4 سال کرتا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ عطا فرماتا جا رہا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما رہا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے، اللہ پہلے سے بھی عطا زیادہ کرتا جا رہا ہے۔ گویا جو مالیوں کی سوچ میں ہے کہ یہ آم ختم ہو گیا، اس کے اوپر پھل نہیں لگ سکتا، جب وہ بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا تھا، جو باغ کا بوٹا خشک بھی ہونے والا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہرا کر کے پھل لگا دیتا تھا۔ یہ کرتا آ رہا تھا، وقت گزرتا گیا، موت اس کی واقعہ ہو گئی، پیچھے اس نے اپنی اولاد کو چھوڑا۔ اب یہ قرآن پاک کا واقعہ، اب اولاد نے کیا کیا؟ پھل پک گیا، انہوں نے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، لالچی تھے، انہوں نے کہا آج ایسا کرنا ہے، جب اذان سے پہلے، فجر سے پہلے ہم ایسا کریں گے، جیسے ہی روشنی کھلنے والی ہوگی، اس سے پہلے ہم باغ کا پھل توڑ کے اپنی ضرورت کے لیے بیچ ڈالیں گے، کسی غریب کو نہیں دیں گے، یہ ہمارا مال ہے، اس کے اوپر ہمارے باپ نے بڑی انتھک محنت کی ہے، ہم اتنا پھل جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں، جو یتیموں کو دیتے ہیں، جو مسکینوں کو دیتے ہیں، جو مدارس کے اوپر لگاتے ہیں، وہ تو کم ہو جائے گا۔ اگر یہ سارا کا سارا مال اگر ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو ہم دنوں میں امیر ہو جائیں گے، ہماری شہرت ہوگی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، اب یہ تینوں بھائی یا چاروں بھائی مشورہ رات کو کر کے سو جاتے ہیں، صبح تڑکے بالکل سویرے اچھی خاصی جو ہے وہ ابھی رات ہے اس میں اٹھ کر اپنے باغ کی طرف آتے ہیں کہ چلو آج ہم اپنا باغ جو ہے پہلے توڑ کے بیچ ڈالیں، تاکہ کوئی غریب وہاں پر، کوئی مانگنے والا، کوئی لاچار وہاں پر نہ پہنچے، کہیں ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ فرمایا وہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وہ تینوں وہاں سے، چاروں وہاں سے پہنچے اس باغ پر۔ وہاں پر جب باغ پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں باغ نظر ہی نہیں آتا۔ رات ارادہ کر کے سو رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، جو مال ڈنگر رکھنے کے باوجود، جو دولت ہونے کے باوجود، جو ہے وہ روپے مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہے، جو گندم ہونے کے باوجود عشر نہیں دے رہے، جو پیسے ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، وہ سن لیں، قرآن کہہ رہا ہے رات کو باغ ٹھیک ٹھاک ہے، ارادہ بدلا ہے۔ جیسے صبح تینوں بھائی اس باغ پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر باغ ہی موجود نہیں ہے، وہاں پر بالکل چٹیل میدان ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ اس کی راکھ بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ جو سبز باغ تھا، جو شاداب باغ تھا، جو پھلوں سے لدا ہوا تھا، جس کے پھل پک چکے تھے، اب جس کی آمدنی آنے والی تھی، جس کا اب جو ہے وہ دل میں بڑے بڑے ارادے تھے، بڑا سوچ رکھا تھا، اب وہ زمین پر وہ کھیت نظر نہیں آتا، وہ باغ نظر نہیں آتا۔ فرمایا وہ جل کر راکھ نظر آتی ہے، ہر طرف راکھ نظر آتی ہے، فوراً جان جاتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم لالچ میں آ گئے تھے، ہم شیطانی وسوسے میں آ گئے تھے۔ دوستو بزرگوں، آج جمعہ کا پیغام یہی ہے، قربانی آنے والی ہے، اس کے لیے اچھا سے اچھا جانور لے، جتنی طاقت ہے اس طاقت سے بھی زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم یہ نہ دیکھ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے، تو ہم ایک جانور قربان نہیں کر سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو وقت کو بھی قربان کیا اور اپنے بیٹے کو، اکلوتی اولاد کو، اکلوتے وارث اسماعیل کو، ابھی لاکھوں کروڑوں بیٹے نہیں ہیں، ابھی اسماعیل ہے لخت جگر، جو دعائیں مانگ کر لیا ہے، جو 80 سال کی عمر میں جا کے ملا ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، تو ہم نے تو جانور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں، آج نماز جمعہ المبارک کے بعد چک کے پانی کی نیلامی ہے، تقریباً 3 بجے اسی چوک میں ہوگی، آپ احباب شرکت کریں۔